اوقات یاد دلانے کے لیے بنائی کہ تیری حکومت کا سورج ڈوبتا نہیں ہے، یہ تیری پاور ہے، لیکن ایک مکھی رب نے انج رکھی، ایک طرف یہ ہے کہ بادشاہوں کے منہ پہ تماچے مارتی ہے، تماچا ہی ہے نا کہ ادو جلیبی تے آئی، ادو نالی تے آئی، پھر تواڈے منہ تے آئی، پھر کوئی اسے روک نہ سکے۔ ایک طرف دنیا کے بادشاہ کے خلید مکھی منہ پہ تماچے مارتی ہے، لیکن ایک طرف میرے نبی کی اولاد ہے، رسول اللہ کا گدا، نام ہے عبد القادر جیلانی، پوری عمر آپ کے بدن پر بھی مکھی کبھی نہیں بیٹھی۔ اے لاہور تساں سنیا ہونا ایک قصور دے نیڑے ہی ہے، تو میں لاہور ہوں یہاں، بس سڑک تھوڑی جی ٹوٹی پئی ویسے ٹھیک، سبحان اللہ، بلکہ لاہور تے قصور وچ فرق ہی کوئی نہیں، وہ لاہور ہے قصور ہے، کوئی فرق ہے نہیں، یہ مطلب تسی تے اسی ہے کا۔ تو وہ لاہور میں ایک فقیر ہے، اس کا نام میاں میر ہے، اس کا حسب میرے غوث سے ملتا، وہ قادری فقیر ہے، شہباز قلندر اس کا پیر ہے، یاد رکھو شہباز قلندر بھی قادری فقیر ہے، نام میاں حضرت میاں میر۔ شاہ جہان بادشاہ کہا کرتا تھا کہ میں نے پورے بر صغیر میں دو فقیر دیکھے ہیں، ایک شاہ فضل اللہ برہان پوری، ایک میاں میر فقیر۔ سبحان اللہ۔ ہن گل آئی گئی ہے، ٹائم بھی تھوڑا رہ گیا ہے۔ میاں میر رحمت اللہ علیہ میرے غوث پاک کی طرح بچوں کو پڑھاتے تھے، آپ اپنی مسجد اپنے درس میں بچوں کو پڑھا رہے تھے، پڑھانے کے بعد چھٹی کی جب ہو گئی نا دوپہر، فرمایا چلو اٹھو تسی ایک دوجے دے سر شر ویکھو، کسے کم لگو، ظاہر ہے جی تے اما نہ ہوئے تے پھر یہی کام آپے کری دیں، کپڑے بھی دھو بھی دیں سارے، پر تانوں کی پتہ تسی اما ابے دا کیوں جو شوار میں تے برگری اڑائے۔ سبحان اللہ۔ جب بچے ایک دوسرے کے سر شر صاف کرنے لگے، کوئی کپڑا دھونے لگا، تھوڑی دیر ہوئی، آپ پڑھ رہے تھے، شور ہونے لگا، جب شور ہوا ایک لڑکے نے دوسرے کے کان میں، دوسرے نے تیسرے کے کان میں، لگ گئے سارے اپنے دھیان میں۔ اب حضرت میاں میر فقیر نے کہا یہ پھوس پھوس، اور پھر یہ خیر ہے کیا ہو گیا ہے؟ تو ایک وڈا شاگرد آیا، آپ نے پوچھا بھئی یہ کیا شور کرنے لگے ہو؟ کہا سرکار یہ شور اس لیے کر رہے ہیں بادشاہ عالمگیر آ رہا ہے، اور شور ہی خوش ہو رہے ہیں، آئے گا کپڑے بھی لائے گا۔ ایسا جڑے غریب طالب علم ہوندے ہیں ساڑھے واسطے یہی عید ہوندی ہے، کپڑے بھی دے جائے گا، کوئی خرچہ بھی دے جائے گا، مزہ آئے گا، بادشاہ آ رہا ہے، اس لیے خوش ہو رہے ہیں۔ آپ نے ایسے ہاتھ مارا، اے ظالم دیو پترو، میں سمجھا کوئی چنگی بھلی جوں پھڑی گئی، نہیں تو سنی ہی نہیں، او میں تھوڑی خوشی ویکھ کے سمجھا کوئی موٹی جوں نال کوئی واقفیت شاکفیت ہے، نہیں تے رائے وینڈ چلو تو میں تکاواں۔ او آدن میں تھوڑی خوشی ویکھی، میں سمجھا کوئی موٹی جی کوئی جوں پھڑی گئی ہے، اوے یہ تے جوں نہیں پھڑی گئی ہے، تے عالمگیر آ رہے ہیں۔ عالمگیر آیا، اس نے طلباء کو خرچہ عطا فرمایا، جب واپس جانے لگا تو ایک طالب علم دوڑا، کہنے لگا کوئی لطیفے دا بھی پتہ ہے جے؟ انہیں آکھا ہو کی؟ انہیں آکھا جدو تسی آئے ہو
असां जशन मनाया ते उस्ताद होरी पुछया की होया, असां आख्या आलमगीर आया। उन्हें आख्या वे जालिम दे पुत्रो, मैं समझा खुश हो रहे कोई मोटी जूं फड़ी गई है। बादशाह पहले हंसा फिर रोया। उसने कहा वे जिसकी निगाह मोहम्मद अरबी के चेहरे पे हो उसके लिए आलमगीर एक जूं से भी नीचे आए। अब वेट का पता चला मियां मीर का। जिस बंदे का ये वेट है, ये रेट है, नाम हजरत मियां मीर कादरी फकीर है। आप फरमाते हैं मेरे प्यारे कसूर के लोगों, मेरे हजूर बुल्ले शाह की नगरी के खुश नसीब लोगों, याद रखो मियां मीर फकीर ने कहा जब से अकल आया, जब से पाकी पलीदी का मसला उस्ताद ने समझाया, कहते रब तो सोना रब, रसूल तो सोना रसूल। हजरत मियां मीर कहते मुझ गरीब की जुबान पर बगैर वुजू के कभी गौसे पाक कभी नाम नहीं। जिस हस्ती का नाम वली वुजू करके ले उसका नाम हजरत अब्दुल कादिर जीलानी है। ये मेरे नबी की निशानी है। जितने बुजुर्ग हैं रूए जमीन पर, हर किसी का उर्स साल में। अच्छा ये मतलब तो सारा पता है, अल्लाह खुश रखे, ठीक है। एक बार और ये भी हकीकत है कि चिश्तियों का उर्स कादरियों का उर्स नक्शबंदियों का उर्स। लेकिन एक हस्ती है, चाहे बुलंदी है चाहे पस्ती है, चाहे शहर है चाहे बस्ती है, एक ऐसी भी हस्ती है जिसके नाम की सबको मस्ती है। इंडोनेशिया के परले किनारे से लेकर नॉर्थ अमेरिका तक जिसका उर्स हर महीने है कि नहीं। तो मैं हर साल मुझे कहीं ना कहीं जाना होता है। तो 2-3 साल पहले मैं एक शहर है पीटरबरा इंग्लैंड का, वहाँ की मस्जिद है खूबसूरत, जैसे आपकी सोनी प्यारी मस्जिद, अल्लाह करे जैसे आपने सोनी मस्जिद बनाई, अल्लाह सबको दो जहान की बरकतें मन पर। मस्जिद वो भी नूर, हुण भी नहीं मिलेगी हूर। सुभान अल्लाह। उतू शहर भी कसूर, हर बला दूर। सुभान अल्लाह। हर मोमिन दा चेहरा मसरूर। वाह जी वाह। मैं क्या कह रहा था? अच्छा अभी जाग रहे हैं। जे मेरे लाहौर वाले मेरे साथी होंगे ना पीर जी, उन्हें आखना जी आप ही दस की आख रहे। फर्क है थोड़ा सा कसूर और लाहौर में। आप बेदार हैं, असल में आपकी खुराक जरा तकड़ी है। माशाल्लाह, खैर कोई बात नहीं। मैंने इसीलिए चुटकी काटी ताकि मेरे साथी ताज़ा दम हो जाए। अल्लाह अकबर। वो मैं एक मस्जिद है हजूर की बिला मस्जिद है, उसका नाम है मस्जिद मदीना। बहुत बड़ी मस्जिद है। आप अगर रेल पे सफ़र भी कर रहे हो, निगाह पड़ती है तो उसका गुंबद देख के गुंबद खजरा याद आ। भाई इस्लामी मुल्क में ऐसी मस्जिद हो और बात है। घर किसे दाते चस्ते फिर आंदी है ना, उत्थे फिर बंदे दी छाती खड़क दी। इतनी सोहनी मस्जिद। मैं गया तो वहाँ मैंने तकरीर की, तो तकरीर थोड़ी सी असर हो गया उसका। तो वहाँ के इमाम साहब ने मुझे अलग बुलाया, कहा तेरी तकरीर दा असर लैंदे ने। मैं आख्या फिर तो बड़ी चंगी गल है, मेरा भी काम ठीक हो गया कि मेरी गल विच भी असर है। उन्हें आख्या तू इन्हों समझा कमेटी वालों कि कोई अपना पढ़ने पढ़ाने वाला भी काम शुरू करें। मैं आख्या एक गल दस, इन्हों को कोई पैसे शैसे भी है?
وہ جیب خالی تو پھر کم کیڑا ہونا ہے؟ وہی انہوں کوئی چندہ شندہ بھی دیں دے ہو. انہاں آکھیا 3 لاکھ پاؤنڈ جمع ہے. کی 3 لاکھ پاؤنڈ. تسی پاؤنڈ دا وزن نہیں سمجھ دے. اے طرح کھاریاں تو اگے والے کو پوچھو. 3 لاکھ. ایک اج میں گیا تے ایک مینو انگلینڈ دا بندہ انہیں پیسے کھلوائے تے اج مینو پتہ لگا انہاں روٹی شوٹی سانو کھوائی کسے مدرسے آلیا. اتھے ایک انگلینڈ دا ساتھی مل پیا تے انہیں پیسے چینج کروائے تے اج میرے بھی دماغ کھلیا. انہیں آ کہ 1 پاؤنڈ اج دا ریٹ ہے 277 روپیہ. میں کہ ظالم دے پترو اتنا بھاری ہے. یعنی اساڑی ضلالت دی انتہا. اور منگو دعا جرنل قمر باجوہ. سبحان اللہ. ایک باری موڑا. سبحان اللہ. او 3 لاکھ پاؤنڈ جمع ہے. میں نے کہا کس مد میں؟ اس نے کہا 11ویں شریف. کیا 11ویں شریف کا 3 لاکھ پاؤنڈ. حسد تے میرے دل وچ بھی بڑھ گیا. میں آکھیا اسا مولوی مر گئے کھپ کھپ کے تبلیغاں کر کر کے سانو 5 پاؤنڈ نہیں دیندے ظالم دے پتر. تے ایک بندہ جڑا گزر گیا ہے پتہ نہیں 800 سال پتہ نہیں کتنے 100 سال او ستا ہے قبراں وچ. اسا مولویاں پٹ پٹ تکے ہاں 11ویں بدعت ہے این کٹ کٹ کے مر گئے. شرک دے اتنا فتوے لائے کہ آپے شرک دی گندگی وچ غرق ہو گئے. او بندے دی عزت وچ بھی فرق نہیں آیا, شہرت وچ بھی فرق نہیں آیا. سانو 5 روپے چندہ نہیں دیں دے, انہوں 3 لاکھ پاؤنڈ. اتھے میں نو سمجھ آئی تیرے تن پرست یزیدی دھر, تیرے من پرست شہید ادھر. یہ جیے ہوئے بھی مرے ہوئے, وہ مرے ہوئے بھی جیے. یہ جیے ہوئے بھی مرے ہوئے, وہ مرے ہوئے بھی جیے ہوئے. اتنا تصرف ہے کسی کا. لاہور شریف کے اندر پورا سال ہم ترستے ہیں خالص دودھ کو. آپ کو مجھے رشک آ رہا ہے دیکھ کے آپ کے وجود کو. ہو سکتا ہے کہ آپ کو قدر خالص ملتا ہو. اور میرے جتنے زیادہ مقتدی ہیں وہ گجر, بلکہ جو میری مسجد کے چیئرمین صاحب ہیں وہ بھی گجر ہیں. تو میں آکھیا ظالم دے پترو سارا سال تانوں میں پڑھاندا, میں بڑی سر نال تانوں خطبے دیندا, پر تسا مینوں بھی دودھ دیتا. حالانکہ میں انٹرنیشنل تہاڈا خطیب ہاں اور الحمدللہ میں 1995 تو اج تک ایک ٹیڈی پیسہ تنخواہ حرام. کوئی ہو جا نکمہ بندہ ایک پیسہ نہ لبے سپیکر پہ کہہ رہا ہوں تے میں نو بھی تساں دیتا تے. لیکن حیرت مجھے بلکہ خیرت مجھے آتی ہے اس دن جب سارے گجر لاہور کے کٹھے ہو کے داتا صاحب سبیل لگاتے ہیں, ایک قطرہ پانی نہیں ڈالتے, خالص دیتے ہیں. ہون دسو اساں سڑیے کے نا, اساں انہاں ولیاں نو گالاں کڈیے کے نا, اساں انہاں نو بابا بابا آکھ کے مریے کے نا. یہ بابے ہیں, یہ کیا کر سکتے ہیں, یہ نہیں کر سکتے. میں آکھیا ملوانیا ہون سمجھ آئیے تیرے مرن تے سڑن دی. تو سچا ہے
تو جڑا کولا ہو گیا ہے نا کیری ہو گیا ہے ہون میں نے تیری سمجھ آئیے کہ تسی سارے ٹینڈ کروا کے 100 نفلہ پڑھ کے بھی گجرا کھولو خالد دودھ نہیں لے سکتے تے اے ستا ہے جیدہ نا علی ہے اے کتھوں دا ولی ہے اے دا بابا مولا علی ہے سمجھ آئیے میں نے کہا یہ قبروں میں سو رہا ہے مگر یہ لاہور میں کیا ہو رہا ہم ان کو منتیں اور پیسے بھی دیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں لوگوں سے 120 لیتے ہو ہم سے 130 لے لو جتنی مرضی آئے فیس لے لو انہاں اور نہیں کیتا تے صفائی دینا تے پھر پانی پا لیکن میں قربان جاؤں جو صدیوں ہو گئیں مولوی ہم مر گئے چنگے بھلے مفسر بڑے بڑے ملوانے سلفیے والے تو کلفیے والے مر گئے جماعتیں بڑا بڑا کے گلے پھٹ گئے مگر مچ کی طرح منہ کھول کھول کے بابے ہیں مرے ہوئے ہیں ان پہ کباس جانا چہر کا ہے یہ ایک چھٹاکی دودھ خالص نہ لے سکے وہاں من نہیں ٹن سمجھ میں آیا اوے تو زندہ کہلاتا ہے ٹکے کا نہیں ہے لیکن یہ جو مر گئے فقیر ہیں یہ سنیوں کے پیر ہیں اصل میں یہ روشن ضمیر ہیں یہ ایمان والے ان کی صداقت کے اسیر ہیں اس لیے آج جن کا ذکر ہے وہ پیران پیر ہیں اور لقب میں دستگیر ہیں نام فقیر انہاں دا باہو تے قبر جنا دی جیوے اللہ اکبر اور جڑا ٹائم سوچے سی گھڑی اتھو ہی گزر گئی تے جناب شیخ صاحب تے حضرت قبلہ سجاد صاحب تے شاہین صاحب تے میرے حضرت صاحب تے میرے تے آپ حضرت صاحبان اے بس نہر سک گئی تے گل مسئلہ سمجھ آ گیا کچھ کو اللہ نسب دیتا ہے کچھ کو اللہ حسب دیتا ہے کوئی کوئی ہوتا ہے جس کو اللہ سب دیتا ہے اور جس کو اللہ سب دیتا ہے ان سے نہ لڑ ان کو رب دیتا ہے اللہ جن پہ کرم فرماتا ہے کلیجے کھول کے ان کی محبت بساتا ہے پھر ہر کوئی ان کے نعرے لگاتا ہے مجھے یہ بتاؤ مسجد نور کمیٹی والوں کا کیا حضرت غوث سے ناتا ہے یہ جو انہوں نے مجھے وہ انگلینڈ جانے سے پہلے مجھ سے میرے پیاروں نے رابطہ فرمایا کہ تو ربیع الاول نہیں آیا تے اساں یہ پروگرام بنایا چلو ہمیں سجدہ کرنے سے غرض ہے جو یوں نہیں تو یوں صحیح چلو ربیع الاول نہیں تو ربیع الثانی صحیح چلو جان نہ صحیح دل جانی صحیح اصل نہ صحیح اس کی نشانی صحیح اور میں بھی جلدی جلدی آ گیا میں نے کہا چلو یہ بھی تمہاری مہربانی سے تے جیڑی تقریر میں یاد کیتی ہے وہ پوری رات والی ہے اس واسطے اج ایک صفحہ تانوں میں سنایا باقی انشاءاللہ اے مینوں ہر سال بلان گے تے میں بھی تے دکانداراں اپنا دانا سٹ جاواں
اللہ رے کیا بارگاہ غوث جلی ہے کہ گردن کو جھکائے ہوئے ہر ایک ولی ہے، اور جو نور ہے بغداد کی گلیوں کا اجالا اس کی ہر ایک کرن مدینے سے چلی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔